الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله عما يشركون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا پروردگار پیدا بھی کرتا ہے اور جس کو چاہے اختیار کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے. اللہ نے لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا فرمائے، اس میں 4 فرشتوں کو مقرب بنایا، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور ان میں سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو اختیار فرمایا، پسند فرمایا. اسی طرح 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام بنائے، اور اس میں کچھ منتخب اور برگزیدہ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام میں امام الانبیاء خاتم النبیین کے حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمایا. اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ نے مہینے کئی بنائے، پہاڑ کئی بنائے، چیزیں کئی بنائی، مختلف چیزوں میں کسی چیز کو پسند فرمایا. یہ اس کا اپنا اختیار ہے، دوسروں کا کوئی اختیار چلنے والا نہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بھی پیدا فرمائے، اور 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں کہ ان 4 مہینوں کو فضیلت بخشی: رمضان المبارک، اسی طرح شعبان المعظم، رجب اور محرم. اور اس میں سے بھی شعبان کو اور رمضان المبارک کو بڑی فضیلت بخشی، اور ان کے دنوں اور راتوں میں بھی کچھ راتوں کو فضیلت بخشی ہے. یہ اللہ کا اپنا اختیار ہے جسے اللہ نے استعمال فرمایا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو آپ کے اعمال و حرکات سے ایسا پتہ چلتا تھا کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے. رمضان المبارک کی تیاری شروع ہو جاتی شعبان المعظم کے مہینے سے. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ سایہ فگن ہوتا، شعبان کا چاند دیکھتے تھے، تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی عادت یہ ہوتی کہ اپنے اپنے کام جلدی سے نمٹاتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے لپکتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کوششیں کرتے تھے کہ جلد از جلد زکوٰۃ نکالو تاکہ غریب، غربا، مساکین رمضان المبارک کی تیاری کر سکیں، کمر کس لیں. جو مالدار ہوتے تھے وہ حقوق ادا کرتے تھے، جو حاکم لوگ ہوتے تھے وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے. اور پھر جیسے ہی رمضان المبارک سایہ فگن ہوتا تو اعتکاف میں مسجدوں میں بیٹھ جاتے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، بلکہ کانا یصوم الشہر کلہ، پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے. یعنی میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ شعبان ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
کہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے جو رجب آتا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے، کہ میری امت کے لیے مغفرت ملے، اس کی تیاری گویا رجب کے مہینے سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور رمضان المبارک کو پہنچتے پہنچتے ختم ہوتے ہوتے بندے مومن اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ جیسے معصوم پیدا ہوتا ہے، اس طرح بندے مومن کے لیے موقع ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ اس کی وجہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ شعبان کے مہینے فرض تو نہیں ہیں، پھر آپ اتنی کثرت سے شعبان میں کیوں روزے رکھتے ہیں کہ پورا مہینہ آپ روزے رکھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کا رزق متعین کیا جاتا ہے، امور محکم کے فیصلے کیے جاتے ہیں، کون مرے گا، کون حج کرے گا، کون کس کس کے لیے کیا کیا ہوگا، اس کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری موت کا فیصلہ لکھا جائے یا میرے لیے کوئی خیر کا فیصلہ لکھا جائے تو اس وقت میں روزے کی حالت میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا، بندگان مومن کے لیے بھی اس طرح کا حکم ہے۔ لیکن یاد رکھیے شعبان المعظم کے 15 تاریخ شب برات سے پہلے جو ہے 1 2 3 2 4 روزے آپ کو رکھنے کی اجازت ہے، خاص طور پر 15 کا روزہ جیسے کہ میں آگے عرض کروں گا۔ یہ مسنون ہے، 15 تاریخ کا روزہ رکھیے، اس سے پہلے 1 2 روزے رکھیے، لیکن امت کے افراد کو 15 تاریخ کے بعد روزے رکھنے سے منع کیا گیا کہ تم روزے مت رکھو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شعبان تک بھی روزے رکھتے تھے، ہمیں منع کیا گیا، اس لیے کہ اگر ہم لوگ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے چلے جائیں اور تھک ہار کر اگر رمضان المبارک میں کوئی آڑے آ جائے، رمضان کے فرض روزے چھوٹ جائیں تو پھر تو ہمارے لیے مصیبت پیش آ جائے۔ فرض روزوں کو چھوڑنا انتہائی بدبختی والی بات ہے، اس لیے فرمایا کہ رمضان المبارک میں تمہاری جتنی طاقت ہے اتنا اللہ کی طرف رجوع کرو، صدقہ خیرات کرو، اللہ کی یاد کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، لیکن روزے رکھ کر اپنے آپ کو کمزور مت کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ تھی، بلکہ اچھا کھا پی کر شعبان کے مہینے میں آخری جو 15 دن ہیں اپنے آپ کو اچھا تیار کرو کہ رمضان المبارک میں کثرت سے مجاہدہ کرنا ہے، کہ روزے بھی رکھنے ہیں، راتوں کو نفلی عبادتوں میں بھی شریک ہونا ہے، کثرت سے تلاوت کلام پاک کرنا ہے، پورے نشاط کے ساتھ تراویح کی نمازوں میں کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے 15 شعبان کا ایک روزہ رکھے، اس کے بعد کسی قسم کے روزے رکھنے سے پرہیز کیے۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شعبان المعظم ہی سے ایسے عبادتوں میں لگا کرتے تھے کہ جیسے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کی تیاری فرما رہے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعبان کے مہینے کو بڑی برکت دی۔ شعبان جو ہے وہ تشعب سے ماخوذ ہے، عربی لفظ ہے، اس کا مطلب آتا ہے مختلف شاخیں پھیلنا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر اور برکت چاروں طرف سے شاخوں کی طرح سے پھٹتے ہیں اور بندوں کو خیر و برکت سے عطا کیا جاتا ہے۔ بالخصوص اس کی جو 15ویں رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات بھی گئے بندگان مومن کے لیے اپنے اختیار سے اس رات کو فضیلت بخشی۔ شب برات کو برات ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندگان مومن کو ان کے گناہوں سے برات ملتی ہے، یا بندوں کو جہنم سے برات نصیب ہوتی ہے، یا بندوں کو شقاوت اور بدبختی سے برات نصیب ہوتی ہے، نجات نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ آج کی رات
شب برات کی رات آپ آسمان پہ نظر اٹھائیے، تو آپ نے نظر اٹھائی اور پوچھا کہ جبریل یہ کیسی رات ہے؟ حضرت جبریل امی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانوں میں جو دروازے ہیں اس میں سے 300 دروازے رحمت کے کھول دیتے ہیں۔ 300 دروازے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں دروازے ہوں گے، وہ اللہ پیدا کرنے والے جانتے ہیں۔ 300 رحمت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھولتے ہیں۔ ہر دروازے پہ ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، رزق کا دروازہ، عمر کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ، خیر و خوبی کا 300 دروازے ایسے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے پر معمور فرشتہ جو مقرر ہے وہ ندائیں دیتا ہے کہ مانگو اللہ سے، رزق اللہ دینے کے لیے تیار ہیں، مانگو اللہ سے مغفرت اللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ جو بندگان مومن اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ پا لیتے ہیں، اور جو غفلت اور سستی کے ساتھ رہ جاتے ہیں وہ محروم القسمت لوگ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس رات میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع اور عام ہوتی ہے، ہر گنہگار کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر اس پاپی سے پاپی انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو گناہوں میں ملوث ہو۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر حدیث میں ارشاد فرمایا، سوائے مشرک کے جو شرک میں مبتلا ہو، سوائے کاہن کے جو غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرتا ہو، سوائے جادوگر کے جو جادوگری کر کے لوگوں میں پھوٹ ڈالتا ہو، نقصان پہنچاتا ہو، سوائے اس کے جو عاق الوالدین ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو۔ یہ چند انسان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنا دیا اور فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن ان کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے اگر یہ اس گناہ سے توبہ کر لیں جس گناہ میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ مثلا کوئی شرک میں مبتلا ہے، شرک سے توبہ کرے، کوئی زنا میں مبتلا ہے اس سے توبہ کرے، کوئی شراب میں مبتلا ہے اس سے توبہ کرے، کوئی سود میں مبتلا ہے اس سے توبہ کرے۔ دوستو، یہ رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں تو انسانوں کو چاہیے کہ 4 دن کی دنیا کی چمک کے لیے ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اللہ کے حضور بیٹھ کے توبہ اللہ کریں، اور سود سے، کہانت سے، شرک سے اور ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو ستانے ایسے گناہوں سے جو گناہ کبیرہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں۔ یا اللہ، جو کل کی صبح ہوگی ان گناہوں کو میری زندگی سے میں ختم کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ انسان بھی اگر اپنے اس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی معافی دے دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آپ نے بارہا سنا ہے کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لا تعداد انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ آپ نے مثال دی کہ مکہ المکرمہ میں جو قبیلہ بنی کلب ہے، جو سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ تھا، مشہور و معروف تھا، اس قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، اس سے کہیں زیادہ انسانوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک بھیڑ کے، ایک دمبے کے بدن پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور قبیلہ بنی کلب کے لاتعداد جانوروں، یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لا تعداد انسان، کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی شمار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے چلے جاتے ہیں، کرتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ دخان کی جو ابتدائی آیتیں، انا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس رات میں قرآن پاک کو اتارا اور اس میں امور محکم کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس رات سے مراد کون سی رات ہے؟ اکثر مفسرین کرام نے شب قدر مراد لی ہے جو رمضان المبارک میں آتی ہے، اور بعض مفسرین کرام حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور و معروف شاگرد ہیں،
حضرت کریمہ فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب برات کی رات ہے، اس لیے کہ امور محکم کے جو فیصلے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کون آنے والے سال میں مرے گا، کون جیے گا، یہ سب فیصلے شب برات کے موقع پر ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے فیہا یفرح کل امر حکیم کے قرینے سے اس دلیل سے کہا جا سکتا ہے کہ اس رات سے مراد شب برات کی رات ہے۔ فیہا یفرح کل امر حکیم۔ البتہ یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ انا انزلناہ، سورت کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارنے کی بات کہی، پھر یہاں شب برات میں بھی قرآن کو اتارنے کی بات ہے۔ علماء کرام نے لکھا کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان اول پر پورا قرآن پاک اتار دیا، اور شب قدر میں رمضان المبارک میں جو آتی ہے اس میں اللہ نے آسمان اول سے روئے زمین پر بطور وحی کے جو اتارنا شروع کیا وہ اتارنا مراد ہے۔ تو دونوں راتیں شب قدر ہو یا شب برات ہو، آپ محسوس فرما رہے ہیں اور آپ نے اس کو سمجھا ہوگا کہ دونوں جگہ قرآن مجید کے نزول کا تذکرہ ہے۔ شب برات انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن کو اس لیلہ مبارکہ میں اتارا، اور شب قدر کے بارے میں تو پوری انا انزلناہ کی صورت اتری۔ شب قدر کو فضیلت ملی قرآن کے نزول کی وجہ سے، شب برات کو بھی فضیلت ملی ہے قرآن مجید ہی کی وجہ سے۔ اس نقطے کو اپنے ذہنوں میں اچھی طرح سجا کے رکھ لیجیے۔ اصل قرآن پاک ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام جہاں جہاں متعلق ہو جاتا ہے وہاں وہاں فضیلت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک لڑکا معمولی سا، کچھ بھی اس کی فضیلت نہیں، لیکن جب وہ بیٹھ کر قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہو جاتا ہے تو لوگ اس کا ادب کرتے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کے سینے میں قرآن پاک ہے۔ اللہ والوں نے تو حفاظ قرآن کی اتنا ادب کیا ہے کہ اگر چھوٹا سا لڑکا حافظ قرآن ہے تو اس کے سامنے زور سے بات نہیں کرتے تھے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ تو قرآن کی نسبت ایک چھوٹے سے لڑکے کی طرف ہو گئی تو وہ لڑکا معزز بن گیا۔ قرآن پاک کی نسبت اس رات کی طرف ہو گئی جسے شب برات کہتے ہیں، تو اس کی فضیلت ہو گئی کہ اس میں لاتعداد انسانوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ توبہ کرو تو اس کی توبہ قبول ہو رہی ہے، مغفرت مانگو تو اس کی مغفرت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اسی قرآن پاک کی نسبت شب قدر کی طرف ہو گئی کہ آسمان اول سے زمین پر اللہ نے اتارنا شروع کیا، تو اس کی فضیلت اتنی بڑھ گئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو مین بنیادی چیز جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک سب سے اونچی چیز ہے، اور قرآن مجید ہی کی وجہ سے شب برات کو بھی فضیلت بخشی گئی۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ کی آنکھ لگی اور جب دوبارہ کھلی تو آپ موجود نہیں تھے۔ آپ کے قدموں کے پیچھے پیچھے جو بالوں میں ریت میں قدم ہوتے ہیں اسے تلاش کرتے ہوئے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہنچی تو آپ کو جنت البقیع میں کھڑے روتے ہوئے اور اہل بقیع کے لیے مغفرت مانگتے ہوئے پایا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ آج کی رات مجھے اجازت دو کہ میں اللہ کے حضور عبادت کروں، اللہ کے بندوں کے لیے مغفرت مانگوں۔ آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف و مشغول رہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں مسنون ہیں اس موقع پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جگ کر عبادت کرنا بغیر کسی اہتمام کے، بغیر کسی اہتمام کے راتوں میں عبادت کیجیے۔ ایسا نہیں کہ مسجدوں کو لائٹنگ سے سجایا جا رہا ہو اور انتظام انشرام، ایسا کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے طور پر مسجد کھلی ہے ٹھیک ہے جاؤ وضو کرو، نماز میں مصروف ہو جاؤ، اپنے گھروں میں عبادت کرو۔ آج کل مسجدوں کو اس لیے کھلا رکھتے ہیں کہ آدمی جب گھر میں جاتا ہے تو گھر جاتا ہے، وہاں کوئی عبادت ہونے نہیں پاتی۔
آدمی سو جاتا ہے یا بیوی بچوں میں مشغول ہوتا ہے یا لہو و لعب کی چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس لیے مسجدیں کھلی رکھتی ہیں کہ گھر میں جا کر سو جانے کے بجائے یہاں بیٹھ کے عبادت کرو، اتنا ہی مقصود ہے، ورنہ خاص انتظام و انصرام مقصود نہیں۔ تو رات میں عبادت کرو۔ عبادت کا مطلب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنی نفل نمازیں پڑھنا، نفل نمازوں میں کیا کیا پڑھنا۔ ہم تو پہلے یہ کہیں گے کہ بابا تیرے سر کے اوپر کتنی فرض نمازیں فرض ہیں وہ دیکھو، زندگی میں کتنی نمازیں فرض نمازیں تمہارے سے چھوٹی ہوئی ہیں ان کو پڑھو، وہ پڑھ چکے تو پھر صلاۃ و تسبیح، پھر قرآن پاک، پھر نوافل ہیں۔ ورنہ اگر فرض نمازیں سر کے اوپر بہت سی رکھی ہوئی ہوں اور آپ نفل نمازیں پڑھیں گے تو اس سے کیا کام بنے؟ ایک نوجوان کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد 3 مہینے تک وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، ہنی مون مناتا ہے، اور جب وہ واپس آتا ہے تو ہم نے اس سے پوچھا کہ 3 مہینے میں کتنی فرض نمازیں پڑھے، کتنی چھوڑ دیے؟ صاف صاف کہا کہ ایک بھی فرض نماز نہیں پڑھا۔ تو شادی ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس نے فرض نمازیں نہیں پڑھی۔ تو شادی ہونا کیا ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ فرض نماز معاف ہو جاتی ہے۔ تو ایسا آپ سوچو اپنی خوشیوں کے موقع پر، ایسی تقریبات کے موقع پر کتنی فرض نمازیں ہم سے چھوٹ جاتی ہیں۔ اگر فرض نمازیں سر کے اوپر موجود ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نماز ہی کا حساب ہوتا ہے۔ اس اکاؤنٹ کو پورا کرو پہلے، پھر اس کے بعد نفل پڑھنے کا موقع ملا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو ٹھیک ہے۔ فرض نمازوں کو گن کر کتنی چھوٹی ہوں گی اندازہ لگا کر آدمی اپنی فرض نمازوں کو پورا کرے، اور پھر اس کے بعد اگر وقت بچتا ہے تو نوافل اور تلاوت وغیرہ، یہ عبادت کا انداز ہے، فرائض کو اہمیت ہے۔ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری چیز فرمایا گیا کہ رات میں قبرستان میں جا کر اہل قبرستان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، یہ بھی بغیر کسی انتظام کے باقاعدہ انتظام ہو رہا ہو، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، جمع کر کے 1000 کو 1000 آدمی جا رہے ہیں، یہ کوئی انتظام نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے طور پر قبرستان پہنچوں، اہل قبرستان کے لیے، جمیع مومنین مسلمانوں کے لیے، ماں باپ کے لیے خاص طور پر اگر گزر چکے ہوں تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کر کے ان کو اس کا اجر و ثواب پہنچانا، قرآن پڑھ کے اجر و ثواب پہنچانا، یہ اس رات میں خصوصی کام ہے۔ اگر قبرستان جا نہیں سکے ہیں تو آپ اپنے کمرے میں یا مسجد میں بیٹھ کر بھی دعائے مغفرت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برابر سنتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ قبرستان میں جائے تو قریب سے سنا جائے گا یا مسجد میں بیٹھے تو ذرا دور ہو جائے گا، ایسا کوئی فرق اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ بڑی قدرت کا مالک ہے۔ تو دوسرا عمل یہ کہ قبرستان میں جائے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں پہنچے ہیں، دعائے مغفرت کیے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ جو آدمی مر کر دفن ہو جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جو سمندر میں ڈوبنے والے کی ہوتی ہے۔ سمندر میں ڈوبنے والا کل غریق المتغوث، سمندر میں ڈوبنے والا فریاد کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی کا تنکا بھی ملے تو پکڑ کے بچنا چاہتا ہے۔ جو آدمی مر کے دفن ہو گیا قبرستان میں، اس کا عمل ختم ہو گیا، اس کی مثال بھی اس ڈوبنے والے کی مثال کی طرح سے ہوتی ہے۔ جیسا وہ بچنے کے لیے ایک چھوٹے سے تنکے کا بھی سہارا لیتا ہے، اسی طرح میت جو دفن ہو چکی ہو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ایک دعائے مغفرت، ایک سبحان اللہ کا ثواب، 1 روپیے کے صدقے کا ثواب انتظار کرتا رہتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب اور میرے چاہنے والے کچھ پڑھیں، کچھ بخشیں، کچھ دعا کریں میرے لیے۔ فَإِذَا لَحِقَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوستوں کی طرف سے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے دعائے مغفرت یا اس طرح کا کوئی اجر و ثواب کا کام اس کو پہنچتا ہے تو اس میت کے نزدیک وہ جو تھوڑا سا اجر و ثواب یا دعا پہنچتی ہے دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ساری دنیا کی دولت اس کے لیے کچھ کام آنے والی نہیں، ایک قل هو اللہ کا ثواب اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ قدر و قیمت رکھتا ہے۔ تو پڑھ کے بخشیے، دعا کیجیے اس رات میں،
جتنا بندگان مومن کو آپ دعائیں کریں گے اتنا آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ تمام مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایک دن ہم بھی مر کے قبرستان میں جائیں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی پڑھ کر بخشنے والا اللہ پیدا کریں گے. ہم اگر دنیا میں مشغول ہوں، غفلت میں پڑے ہوں، کبھی دعا کرنے کی سوچے نہیں، تو ہم جا کے سوئیں گے تو پھر کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے. تو دوسرا کام یہ ہے. اور تیسرا وہی میں نے عرض کیا کہ 15 تاریخ کا روزہ رکھنا. 15 تاریخ کا روزہ رکھیے، نفل روزہ ہے. یہ 3 کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسنون ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نے جو اسرات کی فضیلت بتائی اور میں نے عرض کیا کہ شب قدر کی جو فضیلت ہے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ سب قرآن پاک کی وجہ سے. اسی لیے ہم لوگوں نے جامع مسجد مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے تحت میں 1980 پر 2 میں جو مدرسہ یہاں ہم نے شروع کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک شب برات کا جب موقع آتا ہے تو جن بچوں کو قرآن پاک ہم پڑھاتے ہیں، شروع میں ناظرہ کا ختم ہوتے تھے، بعد میں شعبہ حفظ لڑکوں کا شروع ہوا تو لڑکے حافظ بنے، بچیوں کا ہوا تو بچیاں حافظ بنی. شب برات میں ہم ان کو انعامات دیتے ہیں، سند دیتے ہیں اور قرآن پاک کے اوپر اچھے علماء کرام کے بیان کراتے ہیں. یہ اسی نسبت سے ہے کہ اب مثال کے طور پر اس مرتبہ جو شب برات آ رہی ہے، پیر کی شام میں جو شب برات ہے، اس رات میں ہمارے پاس 9 لڑکے قرآن مجید کے حفظ ختم کر کے سند لے رہے ہیں. 2 لڑکیاں حافظ قرآن ہیں جو قرآن پاک ختم کر کے سند لے رہی ہیں. اور پھر ناظرہ کلام پاک پڑھنے والے بچے اور بچیاں، نوجوان لڑکے جو تعلیم بالغان میں ہیں، ان کی تعداد تو اچھی خاصی تعداد ہے. اس مرتبہ شب برات میں حسب معمول انشاءاللہ قرآن پاک کی سندیں ان کو آپ حضرات کے سامنے علماء کرام کی طرف سے دی جائیں گی. یہ گویا قرآن مجید کے ساتھ ایک تھوڑی سے وابستگی اور قرآن سے ایک ادنا تعلق کا اظہار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے دی ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. شب برات کے موقع پر آپ حضرات کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے جو حافظ ہیں، بچیاں جو حافظ ہیں، لڑکیوں کو حفظ کرا رہے ہیں. ہر سال 2 3 لڑکیاں ہمارے پاس سے حافظ ہو رہی ہیں. اب بھی بعض لوگوں کو یہ سوال ہے کہ لڑکیوں کیوں حافظ بنا رہے ہیں؟ لڑکیاں کہیں مسجد میں جا کے تراویح پڑھائیں گی؟ مسجدوں میں تراویح پڑھاتی. ظاہر ہے کہ جوان بچیاں کسی مسجد میں تراویح تو نہیں پڑھاتی. میں نے بارہا کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، سمجھ کے رکھیے کہ قرآن کا حافظ ہونا لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی تراویح پڑھانے پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے. اچھا نوٹ کرو اپنے دماغ میں کہ قرآن مجید کا حافظ ہونا لڑکے کا، لڑکی کا، کسی کا بھی یہ تراویح پڑھا کے پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے. یہ قرآن کا حافظ ہونا صرف اپنے اللہ کی محبت میں ہے کہ میرے اللہ کا کلام میرے بچے کے سینے میں آئے، میری بچی کے سینے میں آئے، میرا بیٹا اور بیٹی کے سینے میں قرآن پاک آ جائے. ایک سورت اگر قرآن مجید کی یاد کر کے آپ کا بیٹا آپ کو سناتا ہے تو آپ اپنے گھر میں بریانی کی دعوت کا انتظام کرو. سمجھ میں آتا ہے؟ بریانی کی دعوت کا انتظام کرو. یہ تو عجیب بات ہے. ہاں، آپ کا بچہ اگر ایک سورت یاد کر لیتا ہے قرآن مجید کی، مثلا پوری سورہ یاسین اس نے یاد کر لی، یا قرآن مجید کا سورہ بقرہ اس نے یاد کر لیا، قرآن مجید کے تبارک الذی سورہ واقعہ یاد کر لیا آپ کا بچہ، تو خدائے ذوالجلال کی قسم آپ کی قبروں میں اس کا نور محسوس ہوگا. آج آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کتنی بڑی دولت. آپ کے ہاتھ میں 50,000 روپے آ گئے، یہ سمجھ میں آتا دولت ہے، یہ سمجھ میں آتا دولت ہے، یہ تو ہاتھ کا میل ہے. یہی ہے دولت. دولت یہ ہے کہ آپ کا بچہ سورہ واقعہ یاد کر لیا، ہر روز مغرب کے بعد پڑھے گا، کبھی اسے فاقہ نہیں آئے گا. آپ کا بچہ تبارک الذی بیدہ الملک 2.5 صفحے کی سورت یاد کر گیا، ہر روز پڑھے گا، باپ کے لیے دعا کرے گا، عذاب قبر اس کے سر سے ہٹا دیا جائے گا. یہ دولت ہے. اپنے دماغوں میں یہ بٹھاؤ کہ دنیا کی دولت دولت نہیں ہے، قرآن دولت ہے. قرآن مجید کی ایک سورت کا یاد کر لینا دولت ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہوں تو ان کو سورہ اخلاص یاد کرا دو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک مشہور تابعی ہیں جن کے لڑکا پیدا ہوا اور اس لڑکے کو انہوں نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص قل هو اللہ کی سورت اس وقت یاد کرائی جبکہ وہ ابھی بولنے کے قابل تھا، توتلی زبان میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ، تو انہوں نے آدھے بغداد کی دعوت کی بریانی پکا کے۔ لوگوں نے پوچھا کیا دعوت ہے، کیا خوشی میں؟ کہا کہ فلاں صاحب کا بیٹا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو یاد کر کے سنا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی یہ بات بڑی تعجب کی لگتی ہے، آج تو ختنے کی دعوتیں سمجھ میں آتی ہیں، آج منگنی کی دعوتیں سمجھ میں آتی ہیں، آج دوسری الا بلا سمجھ میں آتی ہیں۔ میرا بچہ قرآن کی 2 سورتیں یاد کر لیا، اس کی دعوت مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے نہیں آتی کہ قرآن پاک کی اہمیت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس شب برات میں حفاظ قرآن لڑکے لڑکیاں یاد رکھو، انہیں کو حافظ بنانا کمانے کے لیے نہیں، محراب سنانے کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں اللہ کے کلام کو سینے میں بٹھانے کے لیے۔ اسی لیے میں نے بارہا کہا آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آپ کا بچہ IAS افسر بنے، کچھ بھی بنے، اسے ایک اچھا قرآن کا حافظ بھی بناؤ، اس لیے نہیں کہ اسے کمانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام کو صبح و شام پڑھنا ہے۔ میرا بچہ قرآن پڑھے، میرے لیے دولت ہے۔